بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جیسا کہ ہر سال حکومت اربوں روپے اس پروجیکٹ پہ خرچ کرتی ہے کہ درخت لگائیں۔ حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درخت کی اہمیت کو جو ہے نا وہ اجاگر کرنا بات ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے تو انسان خود بخود اس پہ غور کرتا ہے۔ تو درخت کی ہسٹری کیا ہے، درخت کیوں انسانوں کے لیے لازم ہے؟ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا درخت ہے وہ امریکہ کیلیفورنیا میں ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا وہ درخت ہے، یعنی اتنا قدیم ہے۔ اور اس کا لپیٹا جو ہے نا وہ 175 فیٹ یعنی 175 فٹ، اور اس کی ہائٹ 300 فٹ ہے۔ اور دوسرا اس سے جو چھوٹا درخت ہے وہ سری لنکا میں ہے، جس کی ہائٹ 225 فٹ ہے، اور اس کا لپیٹ جو ہے نا 125 فٹ ہے۔ تو ایک دفعہ امریکہ میں یہ واقعہ آیا کہ وہ کوئی سڑک بنا رہے تھے، وہ درخت بیچ میں آ گیا، تو انہوں نے اس درخت کو ضائع نہیں کیا بلکہ ایک جو ہے نا وہ انڈر پاس بنا کے اس میں سے سڑک کو گزار دیا۔ تو درختوں کی اہمیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک درخت جب وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ 10 انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اور اگر یہ قدرت کے ہم شاہکار کو دیکھیں تو ایک دن میں ایک بندہ 24 گھنٹے میں 10,000 روپے کی آکسیجن صرف کر دیتا ہے۔ اور 10,000 کا مطلب ہے کہ وہ 30,000 روپے 3 لاکھ روپے مہینہ، اور 3 لاکھ کو اگر ملٹیپلائی کرے 1 سال پہ تو 36 لاکھ، اور پھر اس کی پوری عمر پڑی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک درخت اتنی آکسیجن دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ اہمیت کا پتہ چلے۔ تو میرا تو یہ ایک ارادہ ہے کہ حکومت کو یہ باور کروانا چاہیے کہ کم از کم یہ قانون بنا دیں کہ اگر کسی گھر کے سامنے درخت نہیں لگا ہوگا تو اس کو 1,000 روپیہ مہینہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان پورے میں درخت ہی درخت ہو جائیں گے، کیونکہ قوم کے مزاج کو سمجھنا ہے نا۔ جب آپ یہ لگائیں گے نا ٹیکس تو پھر ہر بندہ درخت بھی لگائے گا اور اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم انڈسٹری کی صورت میں کاربن فضا میں پھینک رہے ہیں، جو پولوشن ہم نے پیدا کیا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر ہم درخت لگائیں گے تو ہمارا جو اوزون ہے وہ صاف رہے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم انسانی موت کا سامان مہیا کریں، کیوں نہ ہم انسانی۔ اور پھر یہ درخت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک درخت لگا دیا، اس کے سائے میں جو بھی بیٹھتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور بیٹھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں اس سے کیا حاصل کر رہا ہوں۔ تو غور اس بات پہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ۔ پھر یہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ پاکستان میں بہت درخت لگا سکتے ہیں۔ آپ ایک مہم چلائیں کہ کسی کو یہ کہیں کہ اپنے والد کے نام کا ایک درخت لگا دیں، اپنی والدہ کے نام کا لگا دیں، اپنے کسی استاد کے نام کا لگا دیں، تو ایک روحانیت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اپنے باپ کے نام کا درخت لگاتا ہے تو پھر اس کی روحانیت طور پہ اس کی یہ توجہ ہوتی ہے کہ یہ درخت پھلے پھولے، پھر وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو درخت لگانے سے جو انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو ہمارے پرابلم ہے نا کہ درخت بچتے نہیں ہیں، وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر عقیدت ہو جائے گی کہ یہ میرے والد کا نام کا درخت ہے، اور اس سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس کا جو جتنا بھی اجر ہے وہ میرے والد کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ میری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں پہ غور کریں اور درختوں کو منسوخ کر دیں اپنے استاد صاحب، اپنے بڑے بڑے علماء، قائد اعظم کے نام سے، علامہ اقبال کے اپنے والدین کے نام سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ درخت لگائیں۔ شکریہ جی۔